اللہ نے کوئی بھی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی اللہ نے دوا کو پیدا نہ کیا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں اللہ نے ان تمام کی دوا اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں دوائی نہیں کھائیں گے، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اس حدیث سے، کیا پیغام مل رہا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ضرور کریں کہ اللہ شفا کو دینے والا ہے، لیکن دوائی بھی تو کھانا چاہیے، اسباب تو اختیار کرنے چاہیے، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت مریم سے کہہ رہا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، غمزدہ نہ ہو، اس درخت کو ہلاؤ۔ کھجور کا درخت کوئی پھولوں کا درخت نہیں ہے کہ ایسے ڈالی کو ہلا دیا تو پھول گر گئے۔ کھجور کا درخت ایک نہیں 10 آدمی بھی ملا کر کے ہلائیں گے نا تو نہیں ہلے گا، لیکن رب کا حکم تھا اسباب کو اختیار کریں۔ حضرت مریم نے جب اس درخت کو ہلایا، اللہ نے کھجور کے درخت سے کھجوروں کا خوشہ زمین پر گرا دیا اور حضرت مریم علیہ السلام نے اس کو کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، بالمثال پرندوں کی آپ دے رہے ہیں کہ اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ اگر تم ویسے بھروسہ کرو گی اللہ پر جیسے پرندے کرتے ہیں، پرندوں سے ہم کو مثال سمجھائی جا رہی، اگر تم پرندوں کے جیسا بھی اگر تم یقین کر لو گے، اللہ پر توکل کر لو گے، اللہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقال يا بني لا تدخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیدها وتوکل۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں اپنی سواری لے کر کے آیا ہوا، کیا میں اس سواری کو کھوٹی سے باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ کہا خیدھا وتوکل،
کہا پہلے اپنے اونٹنی کو کھوٹی سے باندھ، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، ہم اور آپ خود بات سنتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ اللہ پر بھروسہ کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی کے ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ ویسے بھی عطا کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو یہ بات کہی ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، تدبیر کو اختیار کریں، کوشش کریں، پھر اللہ پر بھروسہ بھی کریں۔ میں اس اسباب اختیار نہیں کروں گا، میں کوشش بھی نہیں کروں گا، میں کچھ کروں گا بھی نہیں، بس اللہ پر بھروسہ کروں گا، یہ نہیں چلے گا۔ تو یہ آج کا جو خطبہ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کئی پیغمبر ہیں جنہیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے چند مثالیں میں دیتا ہوں، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے زمانے میں ایک طوفان آیا، ایسا طوفان آیا کہ نہ آج سے پہلے، آپ کی زندگی سے پہلے کہیں ایسا طوفان آیا، نہ آپ کے بعد قیامت تک کبھی ایسا طوفان آیا۔ آسمان سے بارش، زمین سے پانی، پورا پانی ہی پانی، اس میں بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب بڑی بڑی کشتیاں بھی اس زمانے میں تھیں، وہ بچ سکتے تھے کشتیوں پر سوار ہو کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ حضرت نوح بھی کہہ سکتے تھے مومنوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم پانی آنے پر اللہ ہم کو بچا لے، اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، اے نوح، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، لیکن اے نوح تم ہماری آنکھوں کے سامنے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی کو تیار کریں۔ اللہ پر بھروسہ ضرور کریں آپ، لیکن سبب بھی تو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کر اللہ بچا لے گا، ہوگا ایسے؟ اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہم آپ کو ضرور بچائیں گے، لیکن آپ سبب بھی تو اختیار کریں، ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کشتی کو تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پانی کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی کوئی اوقات نہیں، وہ جو پانی آیا اس کے سامنے نوح علیہ السلام کی کشتی کی کیا بساط۔ لیکن جیسا کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اللہ نے کہا کہ توکل ضرور اختیار کریں، لیکن آپ سبب بھی تو اختیار کریں۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، بھلے ہی چھوٹی بڑی کیوں نہ، تو سبب اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا، پھر اللہ پر بھروسہ بھی کریں۔ دوسری مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو اٹھائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے جو ہے تقریباً 11-12 جو بچے تھے، یوسف علیہ السلام تو وہاں الگ ہو گئے تھے، جب یہ بچے ان کے مصر میں داخل ہو رہے تھے، مصر کے بادشاہ سے ملنے کے لیے، اناج کو لانے کے لیے، جب یہ لوگ مصر میں داخل ہونے والے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان نصیحت فرمائی، کہا وقال یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من ابواب متفرقہ، جب تم مصر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے جو چیز آنے والی ہے میں تم کو نہیں بچا سکتا اس سے،
ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلے گا. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، فرمایا کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ پر بھروسہ رکھ رہا ہوں، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن تدبیر بھی اختیار کرنا ہے. تم ایک ساتھ اگر شہر میں داخل ہوگے تو شہر کے لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے، گرے گورے پٹے لوگ یہ کہاں سے آ گئے، کہیں یہ لوگ تمہیں نظر نہ لگا دیں. اس لیے حضرت یعقوب نے کہا کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہو. یہ تدبیر ہے، یہ اسباب ہیں. تو تدبیر بھی اختیار کریں گے، اللہ پر بھروسہ بھی کریں. ایسا نہیں کہ صرف تدبیر کے چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور بھروسہ چھوڑ کر کے صرف تدبیروں پر اختیار کیا جا رہا ہے، اسباب کو اختیار کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح سے ایک اور مثال میں دے رہا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مشہور پیغمبر ہیں، کون نہیں جانتا ہی. 20 سال سے زیادہ قریب آپ بیماری کے اندر مبتلا رہے. حضرت ایوب کے جیسا صبر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. حضرت ایوب علیہ السلام نے 20 سال اتنے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے بعد 20 سال اپنے بیماری میں گزارے. 20 سال میں آپ نے دعا نہیں کی ہوگی؟ کتنی مرتبہ دعا کی ہوگی؟ اللہ کئی مرتبہ دعا کی. اللہ جب قبول کرنا چاہے گا، جب دینا چاہے گا، تبھی انسان کو چیز ملے. 20 سال گزر گئے. ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ رب سے دعا کر رہے ہیں. قرآن مجید نے سورہ صاد کے اندر اللہ نے اس کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار. اذ نادى ربہ، پکار کر کہتے ہیں اے میرے پروردگار. انی مسنی الضر، اس بیماری نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی. وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے، اللہ مجھ پر رحم فرما. تو بہترین رحم کرنے والا، اللہ مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما دی. کیا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نہیں دے سکتا؟ بولیے، اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب سے کہا ارکز برجلک. حضرت ایوب علیہ السلام سے نکتہ کو نوٹ کیجئے گا، واقعہ سننا نہیں ہے، نکات کو میں بیان کر رہا ہوں، اب اس کو نوٹ کریں. توکل اللہ پر ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اسباب اور تدبیر بھی ضروری ہے. دعا کی اللہ سے، اللہ میری بیماری کو دور کر دے. اللہ نے کہا ارکز برجلک، کہا ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو. کیا مصلیت ہے؟ اللہ شفا نہیں دے سکتا؟ اللہ تو شفا دینے والا ہے، بیمار کرنے والا، جلانے والا، مارنے والا. کہا ارکز برجلک، اے ایوب آپ اپنے پیر کو زمین پر مارے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، کہا کہ چلو زمین پر پیر مارا. قرآن نے بیان کیا ھذا مغتسل بارد وشراب. آپ نے جب زمین پر پیر کو مارا تو زمین سے پانی کے فوارے، چشمے پھوٹ پڑے، پانی نکل آیا. آپ غور کریں، کیا کوئی پیر ایسا مار دے تو فوارہ نکل آئے گا، جھرا نکل آئے گا؟ بولیے. لیکن اللہ کا حکم تھا، تدبیر تھی، اسباب تھے. کہا ایوب تمہیں شفا ضرور ملے گی، ذرا ہمارے اس حکم پر تو عمل کرو، تھوڑا حرکت تو کرو کہ اللہ تمہیں برکت دے. زمین پر پیر مارو. زمین پر پیر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ اس پانی کو لے کر کے نہائیں، اس پانی کو آپ پئیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو نکالا اور آپ نے نہایا اور اس کو پیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا یابی نصیب فرما دی. 20 سال اپنی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارکز برجلک، آپ اسباب کو اختیار کریں. اب سبب کو سمجھیں آپ، کس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا جائے. اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو بھی 2 جمعہ پہلے آپ نے سنا.
حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر شوہر کے آپ کو حاملہ بنا دیا، اللہ کا حکم تھا، آپ حمل سے تھی، درد ذہن میں مبتلا تھی، آپ کو بڑی سختی کے ساتھ بھوک لگ رہی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی تکلیف کے ساتھ چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے آ کر کے آپ بیٹھ گئے۔ کہتی ہیں قرآن مجید نے کہا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس تکلیف کو برداشت نہ کر کے حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کاش اس وقت سے پہلے میں مر جاتی تو بہتر ہوتا، وکنت نسیا منسیا، میرا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ آپ کو بڑی زبردست بھوک لگی تھی، اور یہی وہ رب ہے جس نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے۔ اللہ نے حضرت زکریا پوچھتے تھے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا انا لکی ھذا، یہ اللہ کی طرف سے، بغیر موسم کا پھل آ جاتا۔ اور یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، آپ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، کھجور کھانے سے قاصر ہیں، بڑی تیز بھوک لگ رہی ہے، کہتی ہیں کھجور بھی نصیب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے وَحُزْ، اللہ چاہے تو کیا وہاں سے خوشہ نہیں گرا سکتا؟ تصور کریں، اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وہ رب جو بغیر موسم کے پھل عطا کر رہا ہے، کیا وہ آسمان سے ایک کھجور کے درخت سے اللہ تعالیٰ خوشہ نہیں گرا سکتا؟ اللہ نے حضرت مریم سے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا اے مریم یہ جو درخت ہے اس درخت کو ہلاؤ۔ سبب اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا، ایسا نہیں کہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں گے تو آسمان سے منہ و سلوہ نازل ہو جائے گا۔ درخت سے کھجور گر سکتا ہے رب کی حکمت سے، رب کی طاقت سے، رب کے حکم سے، لیکن اللہ اسباب بتانا چاہ رہا ہے کہ اے مریم ذرا درخت کو ہلاؤ۔ اور ایک نقطہ نوٹ کرے، کھجور کا درخت کوئی پھولوں کا درخت نہیں ہے کہ ایسے ڈالی کو ہلا دیا تو پھول گر گئے۔ کھجور کا درخت ایک نہیں 10 آدمی بھی ملا کر کے ہلائیں گے نا تو نہیں ہلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت مریم سے کہہ رہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، غم زدہ نہ ہو، اس درخت کو ہلاؤ۔ اب رب کا حکم تھا، حضرت مریم علیہ السلام کیا اس درخت کو ہلا سکتی تھی؟ لیکن رب کا حکم تھا، اسباب کو اختیار کریں۔ حضرت مریم نے جب اس درخت کو ہلایا، اللہ نے کھجور کے درخت سے کھجوروں کا خوشہ زمین پر گرا دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام نے اس کو کھایا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے اللہ پر توکل ضرور کرنا چاہیے، لیکن اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، تدبیر بھی کرنی چاہیے۔ بغیر تدبیر کے، بغیر اسباب کے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، بے شک صحیح، لیکن تدبیر بھی کیا تم نے کی ہے؟ اسباب بھی کیا تم نے اختیار کیے ہیں؟ یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ میں آج کے درس میں، اس خطبے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اللہ سے ضرور مانگے لیکن تدبیر بھی اختیار کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ روشنی ڈالیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمائے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کہ کرنے کا حق ہے، اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ اب نبی مثال بیان فرمائے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے صبح جب ہوتی ہے اور جب تم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جیسے کرنے کا حق ہے ویسا کرو گے تو اللہ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، پھر مثال پرندوں کی آپ دے رہے ہیں کہ اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ اگر تم ویسے بھروسہ کرو گی اللہ پر جیسے پرندے کرتے ہیں، پرندوں سے ہم کو مثال سمجھائی جا رہی، اگر تم پرندوں کے جیسا بھی اگر تم یقین کر لو گے، اللہ پر توکل کر لو گے، اللہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہے۔
پھر نبی فرما رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے صبح کے وقت پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں، جب شام لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے۔ اللہ کے رسول نے مثال کیوں بیان کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، توکل پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس لیے تو ہمیں مثال دی جا رہی ہے توکل ایسے کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ لیکن توکل کر کے پرندے گھونسلوں پر نہیں بیٹھ جاتے، چلو اللہ کھلانے والا ہے، پرندے وہیں نہیں بیٹھتے، پرندوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ روزانہ صبح میں اپنے گھونسلوں سے نکل کر پرندے نکل جاتے ہیں، روزی کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے خالی یہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا، توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ مثال پرندوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھائی جا رہی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ کام دھندا سب چھوڑ کر بس اللہ اللہ، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، گھوم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کون ہو؟ تو کہا ہم متوکلین ہیں۔ کیا کہا؟ ہم متوکلین ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، خوش نہیں ہوگے؟ کیا اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو؟ ان سے حضرت عمر نے پوچھا تم کون ہو جو بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا ہم متوکل ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ آپ نے کہا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو۔ توکل تو یہ ہے کہ پہلے زمین میں دانہ بویا جائے پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ تم نے زمین میں دانہ بویا ہی نہیں، پھر اللہ پر توکل کرے گو تو کہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ روزی دے گا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا کہا؟ پہلے زمین میں دانے کو بو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تم نے کچھ کیا ہی نہیں، محنت نہیں، مشقت نہیں، بس مسجد میں اللہ اللہ کر کے بیٹھو گے تو اللہ تم کو کھلائے گا؟ چلو اٹھو یہاں سے مسجد سے۔ حضرت عمر نے ان کو بے دخل کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ پر ضرور بھروسہ کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے جو تدبیروں کو، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو اختیار کریں۔ ہمیں سے بہت سے لوگ آج ایسے بھی ہیں، بیماری آ گئی، کچھ بھی ایسا ہو گیا، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ شفا دینا، ارے بھئی یہ گولی کھا لیجئے، دوائی کھا لیجئے، نہیں 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 نہیں، اللہ شفا دینے والا ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ اسلام نے ایسا حکم دیا ہے، شریعت نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے کہ تم دوائی کو اختیار نہ کرو، بس اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ توکل کے خلاف چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمائے، کہتے ہیں لوگوں دوا کیا کرو، نبی کے الفاظ ہیں، لوگوں دوا کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے آج تک کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کی اللہ نے دوا کو نہ پیدا کیا ہو۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ نے کوئی بھی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی اللہ نے دوا کو پیدا نہ کیا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں اللہ نے ان تمام کی دوا اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں۔ ابھی جو کہہ رہے ہیں ایڈس کی بیماری نہیں، کینسر کا علاج نہیں، فلاں کا نہیں، ہر چیز کا اللہ نے شفا تیار کر رکھی ہے، نظریہ یہ ہے کہ انسان ابھی تک اس تک پہنچا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں دوائی نہیں کھائیں گے، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اس حدیث سے؟ کیا پیغام مل رہا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ضرور کریں کہ اللہ شفا کو دینے والا ہے، لیکن دوائی بھی تو کھانا چاہیے، اسباب تو اختیار کرنے چاہیے، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے گا۔ دعا ضرور کریں، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی تو کرنا چاہیے۔ نہیں میں دوا نہیں صرف دعا کروں گا، نہیں چلے گا، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں پیغام دے رہے ہیں۔ اور ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر لے کر کے ملک شام کی طرف آپ نکلے۔ جب ملک شام کے بالکل قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے لوگوں نے اطلاع دی کہ ہاں عمر امیر المومنین، آپ ملک شام میں جا رہے ہیں تو وہاں جو ہے طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے کرونا وائرس آ گیا تھا، ایسے بہت سی بیماریاں جو پھیلتی ہیں تو کنٹریوں کے اندر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یہاں کا کنٹری کا آدمی وہاں نہیں آئے گا، وہاں کا یہاں نہیں آئے گا۔ جیسا کرونا وائرس آیا تھا تو کرونا کے اندر پابندی لگا دی گئی کہ انڈیا کا آدمی سعودی نہیں جائے گا، سعودی کا آدمی یہاں نہیں آئے گا، وہاں کا آدمی ادھر نہیں آئے گا۔ بہرحال سب واقف ہیں۔ یہ آج یہ تدبیر اختیار کی جا رہی ہے۔ اس تدبیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ اس حدیث پر آج سائنس عمل کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری حدیث سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے پہنچے ملک شام کے پاس تو لوگوں نے آپ کو روک دیا، کہا کہ امیر المومنین طاعون کی بیماری پھیلی ہے، وہاں نہ جائیں آپ۔ 30,000 لوگ مر گئے۔ حضرت عمر لشکر لے کر کے آئے، کیا کریں، آگے جائیں کہ پیچھے جائیں؟ آپ نے مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ چلے جائیں، پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ کچھ نے کہا کہ آپ بیمار گاؤں میں جا رہے ہیں، بیمار ہو جائیں گے، کیوں جاتے ہیں؟ الگ الگ مشورے، الگ الگ جماعتوں کو، ٹکڑیوں کو بلاتے گئے، مشورہ کرتے گئے۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا، کہا کہ ہم اپنے لشکر کو لے کر ملک شام نہیں جائیں گے، واپس مدینہ چلے جائیں۔ تو وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مقدس صحابی ہیں، عشرے مبشرہ میں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، وہ صحابی ہیں۔ کہتے ہیں امیر المومنین آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کیا کہا، اس شام میں، ملک شام میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہم نے فیصلہ لے لیا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ امیر المومنین آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا ابو عبیدہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تمہاری جگہ اگر کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو عمر کا کوڑا ہوتا اور اس کی پیٹھ ہوتی، عمر اس کو سزا دیتا۔ سنو، میں تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، میں تقدیر سے بھاگ نہیں رہا ہوں، میں تقدیر سے تدبیر اختیار کر کے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ ابھی دونوں میں بحث چل ہی رہی تھی، اتنے میں اور ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرے مبشرہ میں ہیں، واپس کہیں سے جا رہے تھے، اتفاق سے آپ وہاں آ گئے، دیکھا دونوں کے درمیان میں بحث چل رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین، اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے سنی تھی، کیا آپ کو سنا دوں؟ ابھی تک حضرت عمر کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرنے والے۔ ابھی آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شہر میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اس کی حدیث اللہ کے نبی کی معلوم نہیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا دوں؟ کہا کہ ہاں سنائیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی شہر میں وبا پھیل جائے، اگر تم اس شہر میں ہو تو اس شہر سے باہر نہ نکلو، اور اگر کسی شہر میں بیماری ہے، وبا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ باہر کا آدمی اس شہر میں داخل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث حضرت عمر کو معلوم نہیں تھی، یہ حدیث حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معلوم نہیں تھی، وہاں جمع ہوئے صحابہ کو معلوم نہیں تھی، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تقدیر ضرور ہے لیکن نبی نے تدبیر کا بھی حکم دیا ہے، اسباب کو لینے کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المؤمنین نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ جو فیصلہ میں نے لیا تھا اللہ تیرے رسول کی حدیث کے مطابق لیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول نے حدیث نہیں بیان کی تھی، میں نے نہیں سنا تھا، میں نے فیصلہ لیا کہ وہاں جانا ہمارے لیے نقصان ہے۔ 30,000 آدمی مر چکے ہیں، اگر میں یہ لشکر کو لے جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے۔ تو اب دیکھیں آپ،
تقدیر ضرور ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ضرور ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو وہاں لے جانے سے کیوں روک دیا؟ یہ تدبیر ہے، توکل ضرور ہے، اللہ پر بھروسہ ضرور ہے، لیکن یہ تدبیر بھی کرنا چاہیے، اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہ قیدوہا وتوکل، کہ پہلے باندھو اپنے جانور کو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی سے بڑا رب پر بھروسہ کرنے والا اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیے، میں آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ نبی سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر کوئی توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کی قسم کوئی اس سرزمین پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی کی تاریخ اٹھائیں، نبی کی ہسٹری اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے آپ نے تدبیریں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جیسا کہ آپ نے سنا اس سے پہلے کہ 2 جمعہ پہلے خطیب صاحب سے کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے تھے، ابو بکر نے کہا اللہ کے دشمن قریب ہے، اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، توکل، اللہ پر بھروسہ، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس سے پہلے تدبیر کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے تدبیریں اختیار کی۔ آپ جس پائی پر، 4 پائی پر سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اٹھا لیا اور حضرت علی سے کہا کہ میری چادر اوڑھ کر کے سو جاؤ۔ دشمن یہ سمجھتا رہا کہ اللہ کے رسول سو رہے، یہ تدبیر نہیں تھی اللہ کے رسول کی۔ اللہ کہتے ہیں بھی تو یہ کہہ سکتے تھے اللہ بڑا ہے، اللہ بچانے والا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو کہا ہے اس سے پہلے جو تدبیریں اختیار کی ہیں ذرا ان تدبیروں پر بھی نظر ڈالیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 پائی پر اپنی جگہ پر سلا دیا، اور جب گھر سے باہر نکلے دشمن آپ کے تعاقب کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شمال کی طرف مدینے سے جانا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کو بدل دیا، جنوب کی طرف سے اللہ کے رسول گئے۔ راستہ کہاں سے تھا؟ شمال کی طرف سے تھا، لیکن رسول نے تدبیر اختیار کی، کہا کہ ہم شمال کی طرف سے نہیں، دشمن یہی سمجھے گا کہ یہی راستہ ہے، وہیں سے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے راستہ چینج کر دیا، جنوب کی طرف گئے۔ اور جب دشمن نے دیکھا کہ زمین پر ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پڑے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ اس پیروں کے نشان کو ڈھونڈتے ہوئے اللہ کے رسول کا پیچھا کر رہے۔ اب اللہ کے رسول نے تدبیر کیا اختیار کی؟ ایک بکری والے سے آپ نے بات کر لی، کہا کہ دیکھو جس راستے سے ہم گزر جائیں وہاں سے تم اپنے بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جانا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم ہیں، جب بکریاں وہاں سے گزریں گی تو وہ قدم مٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تدبیریں کیوں کی اللہ کے رسول نے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ کے رسول بیٹھ سکتے تھے نا، لیکن اللہ کے رسول نے تدبیریں کی، بعد میں جا کر کے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ کے اوپر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آپ کو چاروں طرف سے گھیر چکا ہے، آپ کہہ سکتے اللہ بڑا ہے، توکل کرو اللہ پر، اللہ ہمیں بچا لے گا، ہمیں کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسا کہا نہیں۔ توکل سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے تھے، لوگوں جنگ کے لیے تیار ہو جائے، لوگوں ہمارے پاس ہتھیار کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے چندہ مانگتے تھے، دو اللہ کے راستے میں چندہ لیتے، پھر لوگوں کے پاس ہتھیار نہ ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں سے ہتھیار کو خریدتے تھے۔ اور جنگ کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ جنگ خندق کی آپ ہسٹری اٹھائیں، جنگ خندق ایسا ماحول تھا کہ مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، دشمن ایک آ گیا، گھیر لیا گیا ہے، گھرے ہوئے ہیں، اب کیا کریں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ یہ نہیں کہا اللہ بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ بچانے والا ہے، کہا ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیا کہ چاروں طرف سے ہم گھر چکے ہیں، کیا کریں۔ ہر ایک نے الگ الگ مشورے دیے، کسی نے کہا ہم باہر نکل کر کے لڑتے ہیں، کسی نے کہا نہیں اندر آنے دو، ہم اندر لڑیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے فارس میں جنگ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب دشمن ہمیں گھیر لیتا ہے تو ہم ایک خندق کھودتے تھے، خندق کھود کر کے لڑتے تھے۔ اللہ کے رسول نے آپ کے مشورے کو پسند فرمایا، تدبیر کو اختیار کا، صحابہ سے کہا ہم لڑیں گے ضرور لیکن پہلے یہ کام کریں گے، تدبیر کریں گے۔ 5 کلومیٹر تک خندق کھودی گئی،
گڑھا کھودا گیا 5 کلومیٹر تک. کوئی معمولی چیز ہے؟ تدبیر اختیار اس کو کہتے ہیں. تو اب اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ ضرور ہے لیکن تدبیر کو بھی اختیار کیا گیا. 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی، 5 قدم گہرائی کا گڑھا کھودا گیا، اور ایک اتنی چوڑائی جتنا کہ گھوڑا چھلانگ بھی مار دے تو وہ نہ کود سکے، نہ پار کر سکے، اتنا چوڑا گڑھا کھودا گیا 5 کلومیٹر تک. اب اللہ کے نبی نے کہا اللہ پر بھروسہ کرو، اب اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ تدبیر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی سے بڑا توکل کرنے والا اللہ پر کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے تدبیر کو اختیار کیا. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ ضرور کریں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن ہم تدبیر اختیار کرنے والے بنیں، اسباب کو تلاش کرنے والے بنیں. ہم اللہ ضرور شفا دینے والا ہے لیکن دوائی کا استعمال بھی تو کرنا ہے، وہ بھی کرنے والے ہم بن جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ اللہ ہم نے کہا اور سنا ہے، اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف حلیم رب حلیم.